السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے میں آج آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 19 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے کیف تعلمت الاسلام فی الاندلس النصرانیہ۔ میں نصرانی اس اندلس میں اسلام کیسے سیکھا۔ انشاءاللہ 5 سے لے کے 6 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ 5 کا کچھ حصہ پہلے ہو چکا ہے، وذالک یہاں تک ہو چکا ہے، ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ دیکھیے، کذالک میں اسی طرح، یہ تطوان، فاس، مراکش وغیرہ یہ نام ہے اندلس کے شہروں کا۔ نقص ینقص نقصن کے العہد کے ساتھ آتا ہے تو عہد و پیما کو توڑ دینا، ماضی واحد مذکر غائب کس سے گئے ہیں۔ رد یرد ردن کے معنی ہوتے ہیں لوٹانا، واپس کرنا، ماضی واحد مذکر غائب۔ رغم انوب کے معنی ہوتے ہیں ان کی ناگواری کے باوجود۔ ساحل اس کی جمع سواحل، سواحل البحر سمندر کے کنارے۔ دار جمع دیار گھر۔ خرج یخرج خروج کے معنی ہوتے نکلنا، مصدر ہے۔ اللہ کا یلحق اللحوق کے معنی ہوتے جا ملنا، یہ بھی مصدر ہے۔ اخن اس کی جمع اخوان بھائی، اور قرابت معنی رشتہ داری۔ اظہار یظہر اظہار کے معنی ہوتے ظاہر کرنا، یہ باب فعل مضارع واحد مذکر غائب کس سے گئے ہے۔ استنجد یستنجد استنجاد، یہ باب فعل سے ہیں، ماضی جمع مذکر غائب کس سے گئے ہے مدد چاہنا۔ ملک اس کی جمع ملوک بادشاہ۔ وقع یقع وقوع کے معنی ہوتے ہیں واقع ہونا۔ لم یقع یہ مضارع بلم ہے، واحد مذکر غائب کس سے گئے ہیں۔ مراسلات، راسل یراسل مراسلت میں ہوتا ہے آپس میں خط و کتابت کرنا، یہ جمع ہے۔ قضا یقضی قضاءً میں نے فیصلہ کرنا۔ دیکھیں، یہ تطوان، فاس، مراکش وغیرہ جو ہے یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے، دراصل یہ حالت جر میں ہے، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے حرف جر کو قبول نہیں کرتا۔ عہد نقض کا مفعول بہ منصوب۔ رغم انوف یہ حالیت کی بنا پہ یہ منصوب ہے۔ ادو کانا کا اسم مرفوع، شیئن یظہر کا مفعول بہ منصوب، اور آخر یفعل کا مفعول بہ منصوب۔ ازداد یہ مسلم سے بدل ہے اور مسلم اننے کی وجہ سے منصوب، لہٰذا یہ بھی منصوب۔ میرا رن یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب۔ ملوک استنجدو کا مفعول بہ منصوب۔ یہ باس، یہاں پہ لم یکا من احدہما، یہاں پہ مستثنی منہ کیا ہے محذوف ہے، مستثنی منہ محذوف یعنی شیئن الا بعض مراسلات۔ تو مستثنی آپ جانتی ہیں کہ اگر مستثنی منہ محذوف ہو تو اس کے الا کے بعد آنے والا مستثنی کے اعراب محذوف مستثنی منہ کے مطابق ہوتا ہے، تو یہاں شیئن کیا ہے محذوف ہے، اس لیے یہاں پہ باز آیا۔ امرن یقضی کا مفعول بھی منصوب، کان مفعولاً یہ کانے کی خبر منصوب۔ ترجمہ دیکھیں، کذالک للجزائر والتطوان والفاس والمراکش وغیرہ، یہی حال جزائر، تطوان، فاس اور مراکش وغیرہ کا ہوا۔ ورعى العدو العزم فیہم، اور دشمنوں نے ان کے اندر عزم مصمم کو دیکھا۔ لذلك نقص العہد، اس لیے انہوں نے کیا کیا عہد و پیما کو توڑ دیا۔ فردهم رغم انوفهم من سواحل البحر،
تو وہ انہیں ان کی ناگواری کے باوجود سمندر کے ساحل سے ان کے ملکوں کو واپس کر دیا. وَمَنْعَهُمْ قَهْرًا عَنِ الْخُرُوجِ اور جبراً اسے نکلنے سے روکا. وَاللُّحُوقِ بِإِخْوَانِهِمْ وَقَرَابَتِهِمْ لِدِيَارِ اسلام اور ان کو اور اپنے بھائیوں سے ملنے اور اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے اور اسلامی ملک کے اندر اپنے بھائی اور رشتہ داری سے ملنے سے اپنے بھائیوں اور اسلامی ملک کے اندر اپنے بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے سے روک دیا. وقت كان العدو يظهر شيئا ويفعل به آخر. یہاں سے حال مان لیں گے تو یہ چل سکتا ہے. حالانکہ دشمن ایک چیز کا اظہار کرتا تھا وَيَفْعَلُ بِهِمْ آخر اور ان کے ساتھ دوسری چیز کرتا تھا. مع أن المسلمين أجدادنا استنجدوا مرارا ملوك الإسلام كملك فاس ومصر حينئذ. حالانکہ ہمارے آبا و اجداد مسلمان اسلام کے بادشاہوں سے بار بار مدد طلب کی، جیسے شاہ فاس اور مصر، اس وقت کے فاس کے بادشاہ اور مصر کے بادشاہ. فلم یکن من احدہما الا بعض مراسلات، چنانچہ ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا الا بعض مراسلات مگر چند خط و کتابت. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ کر دے جو ہونے والا تھا. آگے دیکھیں، بقیہ یبقى بقان کے معنی ہوتے ہیں باقی رہنا. احتال یحتال احتیال کے معنی ہوتے ہیں سازش کرنا. یحتال بالکفر مطلب کفر کے ذریعے سے ان پر کفر کو لاد کر کیا نافذ کر کے سازش کی. ابتداء یبتدئ، ابتداء کے معنی ہے شروع کرنا، یہ ماضی واحد مذکر غائب. اور ازال یزیل، زال یزول جو باب مجرد میں ہے اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو ازال یزیل ازالتن کے معنی ہوتے زائل کرنا، دور کرنا، ختم کرنا. جماعت میں جماعت، لباس، حمام، غسل خانے وغیرہ. معاملات اسلامی معاملات. امتناع یمتن، امتناع کے معنی ہوتے رک جانا. اور قاتل یقاتل، مقاتلہ کے معنی ہوتے ہیں جنگ کرنا. سبق یسبق، سبقن معنی تو گزرنا، ماضی واحد مذکر غائب. بین اظہرہم معنی ان کے درمیان. احرق یحرق، احراق باب فعل مضارع واحد مذکر غائب جلانا. لاح یلوح لوحن کے معنی ہوتے ظاہر ہونا. بربزن قال یقول قولا ماضی واحد مذکر غائب. امارات، اس کی جمع امارات علامت. ایک ہوتا ہے امارات، اس کی جمع امارات آتی ہے، اس کے معنی حکومت کے ہیں. عذب یعذب تعذیب باب تفعیل مضارع واحد مذکر غائب. احرق یحرق احراق، اس سے اگر ہم ماضی مجہول بنائیں گے تو احرق کو جلا دیے گئے. عذب باب تفعیل ماضی مجہول. عذب جمع مذکر غائب. عذبوا سجا دیے گئے، ستائے گئے. نفع ینفی، نفین کے معنی ہوتے جلا وطن کرنا. نفع کو ماضی مجہول میں تبدیل کرنے تو نفیہ بربزر رضیہ، رضیہ رضو یا روزیہ رضو. نفیہ نفو جلا وطن کیے گئے. زیع یزیع تزیع، یہ باب تفعیل ماضی جمع مذکر غائب کس سے گئے. ترجمہ دیکھیے. العدو یہ بقیہ کا فائل، یہ غضباً مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب. اللباس الاسلامی صفت موصوف یزیل کا مفعول بھی منصوب. جماعت، حمامات، معاملات، ان سب کا عطف لباس پہ ہے، لیکن یہ جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے
حالت نصب میں زبر کے بجائے زیر آئے گی. شیئن فشیئن دھیرے دھیرے یہ حال میں ہم لیں گے، اس لیے منصوب. مرارن مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب. اللہ قضا کا فاعل مرفوع. والعدو، اب یہاں سے پورا جملہ کیا ہے؟ یہ حال ہے. یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. امارت لاحت کا فاعل مرفوع. یہ کم یہاں پہ کم استفہامیہ نہیں ہے بلکہ کم خبریہ ہے، اور کم خبریہ کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے. جیسے کم میں مسلم یہاں ہے یہ. ترجمہ دیکھیں. ثم بقی العدو یحتال بالکفر علیہم، پھر دشمن ان پر کفر کے ذریعے سے سازش کرتے رہے، غضباً غصے کی وجہ سے. فابتدأ يزيل له اللباس الإسلامي والجماعات والحمامات والمعاملات الإسلامية، پھر وہ ان کے لیے اسلامی لباس، جماعت، غسل خانے اور اسلامی معاملات کو زائل کرنا شروع کر دیے. شین فشین دھیرے دھیرے. مع شدت امتناعهم والقيام عليهم مرارا وقتالهم إياهم، حالانکہ وہ ان سے سختی سے کیا رکے ہوئے تھے اور اس پر برقرار تھے. وقتالهم إليه، اور ان کا اس سے برابر قتال ہو رہا تھا. ان سب کے باوجود لیکن یہ جو ہے دشمن جو ہے اس کو برابر روکتے رہے. ترجمہ دیکھیے. مشدت امتناع، اگر ہاں کا مرزہ اگر لیتے ہیں مسلمان کی طرف، اس کا مطلب ہے کہ ان کا سختی سے رک جانے کے ساتھ، حالانکہ وہ سختی سے رکے ہوئے تھے. اور والقیام علیہ، یہاں پہ قیام، والقیام علیہ مرارا، اور اس پر وہ برابر برقرار تھے. وقتالہم ایاہ، اور مسلمان ان سے برابر قتال کر رہے تھے، ان کے باوجود برابر کرتے رہے. برابر، پھر سے ترجمہ دیکھیے. ان کا سختی سے رک جانا اور برابر اس پر باقی رہنا، اور ان کا ان سے قتال کرنے کے ساتھ ساتھ. اِلَىٰ أَنْ قَضَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَا قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ پورا کر دیا جو اس کے علم میں ہو چکا تھا. فَبَقِينَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، تو ہم ان کے درمیان باقی رہے. اور دشمن کی حالت کیا تھی؟ وَعَدُوُّ الدِّينِ يُحْرِقُ بِالنَّارِ مَنْ لَاحَتْ عَلَيْهِ أَمَارَاتُ الْإِسْلَامِ، اور دین کے دشمن آگ کے ذریعے اسے جلاتے تھے جس پر اسلام کی علامت ظاہر ہوتی. وَيُعَذِّبُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ، اور انہیں طرح طرح سے تکلیف دیتے تھے. فَكَمْ مِن مسلم، تو بہت سارے مسلمان اغرقوا، جلا دیے گئے. وَعُذِّبُوا، ستائے گئے. وَنُفُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے ملکوں سے بدر کر دیے گئے. وَزُيِّعُوا، اور ضائع کر دیے گئے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ رہا ہمارا ترجمہ کیف تعلمت الاسلام فی الاندلس النصرانیہ مکمل. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو. تو بنتا ہے لائک کا، شیئر کا، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.